السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بک 2 کا چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کر رہے ہیں یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. ڈیرل برنارڈ اور لان ایڈورڈ نے اس کو لکھا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. آل آف اس ہیو بینیفٹڈ گریٹلی، ہم سب کے سب بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں فرام دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کو استعمال میں لا کر ان سالونگ پرابلم، اپنے مسائل کو حل کرنے میں. سچ ایز، اب وہ مسائل کون کون سے؟ سچ ایز دوز ڈیلنگ ود دی مینٹیننس آف ہیلتھ، صحت کی بحالی سے ریلیٹڈ مسئلہ. دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ، پروڈکشن پیداوار، پریزرویشن محفوظ کرنا، خوراک کی پیداوار اور محفوظ کرنے سے ریلیٹڈ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. دا کنسٹرکشن آف آور ہومس، اپنے گھروں کی تعمیر. اینڈ دا امپرومنٹ ان کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور بہتری آئی ہے مواصلات میں اور نقل و حمل میں. تو یہاں پہ رائٹر بیسکلی کہتے ہیں کہ ہم نے سائنسی طریقہ کار کو استعمال میں لائے ہم اور ہمارے مسئلے حل ہوئے. اس میں صحت کا مسئلہ، خوراک کا مسئلہ، گھروں کی تعمیر کا مسئلہ، ذرائع نقل و حمل بہتر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع مواصلات میں بھی بہتری آئی ہے. Not only have our ways of living changed، نہ صرف ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ کار بدلا، but people themselves have also been changed، بلکہ لوگ خود بھی بدلے ہیں. Today، آج کل we are better able to explain، ہم زیادہ بہتر طور پر وضاحت کرنے کے قابل ہیں happening، واقعات کی which used to be considered، جو سمجھے جاتے تھے strange، عجیب و غریب and mysterious، پراسرار. تو یہاں پہ رائٹر کہتے ہیں نہ صرف پرابلم سالو ہوئی ہیں، چیزیں بہتر ہوئی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انداز فکر بھی بدل گیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا ہے، اور جو چیزیں بہت پہلے پراسرار اور عجیب و غریب تھیں، ہم ان کی زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو بھی چیز رونما ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوتی ہے. Although there is still need for improvement، اگرچہ ابھی بھی بہتری کی ضرورت ہے. We are now generally less fearful، لیکن اب ہم کم خوف زدہ ہیں than our fathers and grandfathers were، اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں. We are also more critical in our thinking، اب ہم اپنی سوچ میں زیادہ باریک بین ہو چکے ہیں، ہم مشاہدہ زیادہ گہرائی سے کرتے ہیں، ہم سوچتے زیادہ گہرائی سے ہیں than our ancestors. ancestor کا مطلب ہوتا ہے آبا و اجداد. اب فور فادرز، گرینڈ فادرز، پریڈیسیسرز کے بارے میں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ رائٹر کہتے ہیں کہ اب ہم کم خوف زدہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ریزنز پتہ ہیں، اور ہم چیزوں کا زیادہ باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے مقابلے میں. دس لیسن شوڈ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یہ سبق یہ سمجھنے میں مدد کرے گا ہاؤ دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ہیز امپروو لیونگ کنڈیشن اینڈ چینج پیپل، کس طریقے سے سائنسی طریقہ کار کا استعمال ہماری لیونگ کنڈیشن کو بہتر کر چکا ہے اور لوگوں کو بدل چکا ہے، زندگی گزارنے کی حالت کو بھی بہتر کر چکا ہے اور لوگوں کو مکمل طور پہ بدل چکا ہے. وہ کیسے کہ لوگوں کی سوچ کو بدل چکا ہے. اٹ شوڈ آلسو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ، یہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یہ بھی سمجھ سکیں گے ہاؤ یو کین میک بیٹر یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ان یور ایوری ڈے لیونگ، کس طریقے سے روزمرہ کے رہن سہن میں سائنسی طریقہ کار کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے پڑھیں گے کہ کون کون سے شعبوں میں ہمیں زیادہ سائنس نے بینیفٹڈ کیا ہے. پہلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیماری کی بہتر روک تھام. اف یو ہیڈ بین بورن 200 years ago، اگر آپ 200 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے، یو وڈ ہیو ہیڈ اباؤٹ 1 chance in 8 of living to be 1 years old، تو شاید 8 میں سے ایک کو ایک موقع کوئی ملتا کہ وہ اپنی 1 سال کی عمر کو پا لیتا. ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، ان دوز ڈیز، ان دنوں میں about 7 out of 8 babies died، 8 میں سے 7 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی before reaching their first birthday، اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی. suppose you had been an unusually strong little fellow، چلیے فرض کریں آپ غیر معمولی طور پہ کافی زیادہ طاقتور ہیں، کافی صحت مند ہیں.
اینڈ ہیڈ لیو تھرو دیئر فرسٹ ایئر، اور آپ نے اپنا پہلا سال گزار لیا، یعنی کہ آپ 1 سال کے ہو گئے. ویری لائکلی، بہت امکان ہے. بیفور یو ور 6 ایئرز اولڈ، 6 سال کی عمر پانے سے پہلے یو وڈ ہیو ہیڈ اسمال پاکس، تو آپ کو چیچک ہو سکتا ہے. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ دی ایج آف 12، اور 12 سال کی عمر سے پہلے یعنی کہ 12 سال تک تو ڈیفینیٹلی یو وڈ انڈاؤٹیڈلی، بلا شبہ آپ یو وڈ انڈاؤٹیڈلی ہیو ہیڈ میزلس، تو بلا شبہ آپ کو ہو سکتا ہے، ہوگا، بلکہ وہ وڈ ہیو کا استعمال کیا گیا ہے. میزلس، خسرہ، ووپنگ کف، کالی کھانسی، اسکارلیٹ فیور، سرخ بخار اینڈ ڈفتیریا خناق. اب یہ یہاں پہ اسمال پاکس ایک بیماری ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اسمال پاکس دانے ہوتے ہیں جو کہ جسم پہ نکل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اس کے علاوہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے 12 سال تک کی جو بیماریاں انہوں نے بتائی ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے میزلس ہے، یہ خسرہ اسے کہتے ہیں، یہ بھی سکن پہ ریڈ اسپاٹس آ جاتے ہیں. دوسری بیماری انہوں نے بولی ہے ووپنگ کف کالی کھانسی ہے، یہ بہت وائلنٹ قسم کی کفس ہوتی ہیں، بہت وائلنٹ قسم کی کھانسی لگ جاتی ہے. اسکارلیٹ فیور، اسے سرخ بخار کہتے ہیں، اصل میں یہ انفیکشیس ڈیزیز ہے اور اس میں بہت تیز بخار ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس تیز بخار سے اسکن پہ ریڈ مارکس بن جاتے ہیں. اور ڈفتیریا خناق، یہ گلے کی بیماری ہے، سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے. ایون دین یور بیٹل فار لائف واز ناٹ اوور، یعنی کہ یہ بیماریاں ہو جائیں اور آپ 12 سال تک پہنچے، آپ کو یہ بیماریاں ہو گئی، تب بھی یہ نہ سمجھیے کہ زندگی کے لیے جنگ ختم ہو گئی. یلو فیور، ملیریا، ٹائفس، کولرا، ٹائفائڈ فیور اینڈ ایون انفلوئنزا ونس اسٹارٹیڈ اسپریڈ تھرو آر کمیونٹی. یلو فیور یعنی کہ جسے پیلیا یا زرد بخار کہتے ہیں، یہ بھی انفیکشس ڈیزیز ہے، اسکن تھوڑی سی پیلی پڑ جاتی ہے. ٹائفس، یہ بھی بخار ہے جس میں سر درد شدید ہوتا ہے اور جلد پر ریڈ مارکس بن جاتے ہیں. کولرا ہیزے کو کہتے ہیں. ٹائفائڈ فیور، یہ بھی بخار ہے، یہ ٹائفائڈ تو آپ آج کل بھی یہ نام کافی زیادہ سنتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیماریاں شروع ہو جاتی تو یہ ایک بندے کو نہیں لگتی تھی، پوری کمیونٹی میں، پورے آس پاس کے جتنے لوگ ہوتے تھے ان سب کو یہ لگ جاتی تھی. جتنی بھی سوسائٹی ادھر معاشرے میں جتنے بھی لوگ تھے، گروپ آف پیپل تھے، سب کو لگتی تھی. لائف واز موسٹ انسرٹن، اور زندگی بہت زیادہ غیر یقینی تھی. کیوں غیر یقینی تھی؟ کیوں سب کو لگ جاتی تھی؟ کیونکہ اس وقت ان بیماریوں کا علاج ہی نہیں تھا. سائنس کے استعمال سے لوگ واقف ہی نہیں تھے. سائنس کیا ایک معجزہ کہہ لیجئے کر سکتی ہے، اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. یہ پاسٹ کی سچویشن کے بارے میں انہوں نے پہلے بتایا ہے. A person who lived to be more than 30 years of age، ایک شخص، پاسٹ کی بات ہے، ایک شخص جو کہ 30 سال کی زندگی پا لیتا تھا، was indeed fortunate. یعنی کہ آپ خود سوچیں ان بیماریوں کے ساتھ اگر ایک شخص 30 سال کی عمر تک پہنچ جاتا تو was indeed fortunate، تو وہ بلا شبہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا. It is unbelievable، یہ بالکل ناقابل یقین ہے that such condition could have existed so short a time ago، کہ یہ کنڈیشن جو ہے کچھ عرصے پہلے، 100 سال مطلب 2 صدیاں پہلے یہ کنڈیشن اس دنیا میں موجود تھی. could have existed so short a time ago، تھوڑے ہی سے عرصے پہلے یہ موجود ہو سکتی تھی. اب تو ہمیں ایسا لگتا ہی نہیں. اب تو یہ جو بیماریاں، ان میں سے اکثر بیماریوں کے آپ نے شاید نام سنے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پیدا ٹائم ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوگی؟ کیونکہ بس ایک گولی اب لیتے ہیں اور سارے علاج ہو جاتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں. یہ بیماریاں اب ہمارے لیے اتنی معنی ہی نہیں رکھتی ہیں. اب آج کی بات کرتے ہیں، آج کل کے دور میں کیا ہے. ٹوڈے بیبیز آر بورن ان ہاسپٹلس، آج کل بچے جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں. ویئر دیر از لٹل لائکلیہوڈ آف دیئر گیٹنگ اے ڈیزیز، جہاں پہ بہت کم امکان ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری لگے گی. ینگ پیپل آر ٹریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیم اگینسٹ اسمال پاکس، ڈفتیریا اینڈ ٹائفائڈ فیور، اور چھوٹے بچوں کو جو ہے باقاعدہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے. ٹو پروٹیکٹ دیم، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. کس سے؟ کہ اسمال پاکس، ڈفتیریا اور ٹائفائڈ فیور یہ سب کچھ ان کو نہ ہو.
بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو فوراً سے حفاظتی ٹیکوں کا ایک کورس کروایا جاتا ہے، جس میں سے بچے کے اندر اتنی امیونٹی پاور اسٹرانگ کر دی جاتی ہے کہ وہ اگر بیماریوں کا خدا نخواستہ اٹیک ہو بھی تو وہ ریزسٹ کر جاتا ہے۔ ٹوڈے آج کل a person can expect to live to be almost 70 years old۔ آج کل ایک شخص سمجھا جاتا ہے کہ اس کی متوقع عمر جو ہوگی وہ تقریباً 70 سال ہوگی۔ In other words، دوسرے الفاظ میں more than 30 years have been added to the expected length of man's life، کہ انسان کی زندگی میں 30 سال مزید بڑھ گئے ہیں، مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا نا کہ پہلے زمانے میں جس کی 30 سال کی عمر پہ جو پہنچ گیا وہ بلا شبہ بڑا فارچونیٹ ہے، تو آج کل 30 سال یوں سمجھے مزید ایڈ ہو گئے ہیں، اور اتنی 70 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی کچھ لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ہی لگی ہوئی ہو۔ These changes have been made possible by the use of scientific method to solve such problem as the causes of disease and its prevention۔ These changes، یہ ساری تبدیلیاں have been made possible، ممکن ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ایک دم سے صحت اور زندگی کا بڑھ جانا، صحت کا زیادہ بہتر ہو جانا، بیماریوں کو ٹیکل کر لینا، یہ سب کیوں پاسبل ہوا ہے؟ بائی دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کا استعمال کر کے، ٹو سالو سچ پرابلمس ایز دا کازز آف ڈیزیز، یعنی کہ وہ تمام مسائل کو پھر ہم نے حل کر لیا سائنسی طریقہ کار کا استعمال کر کے۔ کازز آف ڈیزیز، بیماریوں کا سبب بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ بیماریاں کس سبب کی وجہ سے آ رہی ہیں، اینڈ اٹس پریونشن، اور پھر بیماریوں سے روک تھام کے لیے بھی ہم نے سارے اپنے اقدامات پورے کر لیے۔ اب آپ نے بیماری ہوتی ہے تو ہم تو اس کا علاج کرواتے ہیں، لیکن سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی، اگر جیسے بچے ہیں ان کی ریزسٹنگ پاور اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ پولیو کے قطرے پلانا، خسرے کے قطرے پلانا، ویکسینز دینا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ ان کو بیماریوں سے پریونٹ کیا جائے، بچایا بھی جا سکے۔